السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اکنامکس کا کلاس 9 کا فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 21 لیکچر نمبر 21 کرنے جا رہے ہیں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک یا عنوان ہوگا وہ کنزپشن ہوگا، کھپت یا صرف یا خرچ ہوگا۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم نے پریویس لیکچر کے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو ٹرمنالوجیز پڑھی تھی، جس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے گراس نیشنل پروڈکٹ، پھر آتا ہے نیٹ نیشنل پروڈکٹ، اور آخر میں آتا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ ان ٹرمنالوجیز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ان چیزوں کے اوپر پہلے دھیان دینا پڑے گا جو اس سے پہلا ٹاپک تھا انکم اور اکنامکس کے جو بیسک ٹرمنالوجیز تھیں۔ اس لیکچر کو اور اس لیکچر کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے بورڈ کے حساب سے، اور ویسے پوچھتے ہیں کہ جو کنزپشن ہوتی ہے، وہ صرف جو ہوتی ہے، کھپت جو ہوتی ہے، وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے وانٹس کی، یعنی کہ آپ کی لذت جو ہوتی ہے، جس چیز کی آپ کی چاہت ہوتی ہے، اس کی لذت کو ہم لوگ کھپت یا صرف کہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے اسٹیٹمنٹ؟ تو اس کو ایکسپلین کریں یا وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کنزپشن یعنی کھپت یا خرچ، اگر ہم جو بھی چیز لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بائنگ اینڈ یوزنگ آف گڈس اینڈ سروسز، یعنی کہ خریدنا پھر اسے استعمال کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی گڈس ہو یا سروسز ہو، کیونکہ ہماری جو بائنگ ہے کیپیبلٹی، وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کی چاہت ہوتی ہے جس میں ہمیں لذت ملتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ کنزپشن از دا سیٹسفیکشن آف وانٹس، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ وہ انفرادیت بھی ہو سکتی ہے اور کلیکٹیو بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، کلیکٹیو یعنی کہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ ساری ہیومن وانٹس جو ہیں، انسانی چاہتیں جو ہیں، وہ اس وقت پوری ہوتی ہیں کہ جب آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اپنی دولت میں سے، یعنی کہ اپنے پیسے یا انکم میں سے، اس چیز کے اوپر لگائے ہوئے پیسوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی ہو، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنزپشن۔ کیونکہ ہمارے جو خرچ کرنے کا عمل ہے، جیسے ہم لوگوں کو بولتے ہیں نا کہ ہم لینے کچھ گئے تھے، لے کر کچھ آ گئے، تو یہاں آپ کی لذت، آپ کی چاہت پوری نہیں ہوئی۔ آپ جو لینے گئے وہی چیز یا اس سے بہترین چیز لے کر آئے، تبھی ہم اس چیز کو کیا کس میں نوٹ کرتے ہیں؟ کنزپشن میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہمارے اندر وہ جو ٹیسٹ آتا ہے، اس کا ذائقہ جو آتا ہے، وہی ہماری لذت بن جاتی ہے۔ تو جو ہماری چاہت تھی اس کھانے کی، اگر وہ لذت ہمیں نہیں ملتی ذائقے کے حساب سے، تو ہماری کنزپشن کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم نے پیسہ ضائع کر دیا، ہم نے اپنی جو خرچ کیا وہ ہمارا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ہم لوگ خود اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم لوگ کو کنزپشن میں آتی چیزیں، اور اگر آپ نے نوٹ کرو میننگ جو ہوتی ہیں، معنی جو ہوتے ہیں، اب وہ انڈیویجول کے کوئی بھی گڈس یعنی کہ سروسز ہو سکتی ہیں جس میں وہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں، لیس پروڈکشن کے اوپر، لاس پروڈکشن۔ اب جیسے ہم نے ایک پہلا نوالا کھاتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال ہے، پہلا نوالا کھاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو خرچ کیے پیسے ہوتے ہیں اس کی ہمیں لذت پہلی ملتی ہے، پھر دوسری بھی جب ہمارا پیٹ فل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پوری کنزیوم کرتے ہیں، لیکن اپنی آمدنی کو اسپینڈ کرتے ہیں، تبھی جا کے ہمیں وہ لذت ملتی ہے۔ ایک سچ بات ہے، ہم اس کو خرچ کریں گے تبھی تو ملے گا۔ اب اسی طرح اگر ویلفیئر آرگنائزیشن ہے کسی ملک کی ویل بینگ کرنے کے لیے، تو اس میں گورنمنٹ کا رول جب آتا ہے تو جو مور امپلائمنٹ ریٹ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، یعنی کہ گورنمنٹ کے دور میں، حکومت کے دور میں، اگر وہ لوگوں کو انکم پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس حساب سے پروڈکشن بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس حساب سے پروڈکشن نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ انفلیشن ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ افراط زر کیوں بڑھتا ہے؟ وہ اس لیے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، چیزیں نہیں ہیں، ایک طریقے سے چیزیں نہیں ہیں، مارکیٹ میں چیزیں نہیں، کہ پیسہ بہت ہوتا ہے تو ہم ایک چیز تھوڑی لیتے ہیں، پھر تین چار چیزیں اٹھا لیتے ہیں ایک ہی چیز کی، اور یہ ہوتا ہے فضول خرچ۔ یہاں پہ آپ کی سیونگز نہیں ہوتی۔ اب سیونگز ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم لوگ آگے چل کر ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا کہ ہمارا خرچہ بڑھ جاتے ہیں، ہم لوگ خود اپنے زبان سے کہتے ہیں ہمارا خرچہ بڑھ گئے، آپ کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے آپ اتنا ہی خرچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں کیا وہ پیسہ جو ہے، کیا وہ چیزیں ہمیں لذت مل رہی ہے جو ہم جس پر خرچہ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری ضرورت میں ہے وہ چیز، کیونکہ ہم لوگ کی ضرورت میں جب وہ چیز نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے، طلب جو ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ ہم کوئی بھی چیز بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کا کوئی الٹیمیٹ اینڈ نہیں ہوتا، وہ اس سے نہیں ہوتا کیونکہ پروڈکشن اس وقت تک ہمیں سیٹسفیکشن یا لذت دے رہی ہوتی ہے جب تک کہ ہماری وانٹس ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، جب ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ جب صرف کرتے ہیں تو ان گراؤنڈ بیسس پہ فوڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمیں کھانے کو بھوک لگی ہے،
جیسے ہمیں کھانا مل جاتا ہے تو ہم نے جو اس پہ جو صرف کیا ہوتا ہے پیسہ وہ ہمیں ہماری لذت دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ لذت نہیں ملے کھانے سے تو ہماری صرف کرنا بھی فضول ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی چیز منگوائی ذائقہ نہیں آیا تو بولتے ہیں پیسہ فضول میں خرچ کر دیا، اس طرح سے ہم گھر میں بنا لیتے بولتے ہیں نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر اکنامکس بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، کیونکہ آپ کی وانٹ جو ہوتی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا پروڈکشن جو لیول ہوتا ہے، جو آپ کی چاہ ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کمرشلز جو آتی ہیں وہ آپ کی اکنامک ویلفیئر کے لوگوں کے حساب سے بنانی چاہیے، لیکن ہم لوگ تو کچھ ہی آنڈے شانڈے بنا لیتے ہیں اٹھا کے۔ اللہ رحم، میں نے الفاظ بڑے غلط استعمال کیے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہو کہ ہماری جو ایڈز ہوتی ہیں وہ بالکل پروڈکٹ سے بالکل ہٹ کے ہوتی ہیں۔ ایک مثال دوں، کرکرے، ٹیڑھا ہے پر میرا ہے۔ اب یہ ٹیڑھا اور میرا یہ کیسے لذت پیدا کریں گے آپ، اور وہ کیوں اپنا پیسہ خرچ کرے اس چیز پر؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے، تو یہاں پہ کوئی سوچتا نہیں۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان کی بہت ساری یوفون کی ایک ایڈز آتی ہیں، جیز کی ایک ایڈز آتی ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی لاجیکل ہوتی ہیں۔ زونگ کی اور اللہ رحم کرے ٹیلینور کی تو بالکل ہی، میں اس لیے ان کے نام لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ ایک کاپی رائٹ ایشو آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان کی ایڈز کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں میں ایز اے ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو دی ہیں، ورنہ تو بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ میں نے آپ کو کھانے کی مثالیں دی، آپ کو پہننے کی مثالیں دی، لیکن جہاں جو چیز غلط ہو رہی ہے، غلط کا مقصد یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اکنامکس یا سوسائٹی کے حساب سے وہ چیز مینشن نہیں کی جا رہی، تو ہم اس پروڈکشن آف گڈس، کلوتھس، ایروپلینس، پکچرز، فلمز، ریڈیو سیٹس، گراموفونس وغیرہ وغیرہ جو اننیومریبل ہیں ہی نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی 4 سمیں، اگر آپ ویسی ایڈ ویسی سیٹسفیکشن لوگوں کو مہیا نہیں کرے تو اپنا خرچہ کیوں کریں گے، صرف کیوں کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ چاروں کمپنیز کو سوچنے والی بات ہے، چاروں نہیں بیشتر ساری کمپنیز کو سوچنے والی بات ہے یہ، کیونکہ ہر کوئی بندہ اپنے پیسے اپنے جیب سے اتنے آرام سے نہیں نکالتا آج کے دور میں بھی۔ وہ پوری اپنی سیٹسفیکشن کو، پوری لذت کو جب تک کہ وہ حاصل نہ کر لے، وہ اپنے دماغ میں نہ بٹھا لے کہ ہاں یہ میری ضرورت کی چیز ہے، تب تک کہ وہ چیز نہیں لیتا۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہم لوگ فارنر گڈس کو بھی بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے لیس وانٹس ہوں یا بائے ہمارے پاس، یعنی کہ ہمارے پیسے کم ہوں، لیکن ہماری جو دماغ سیٹ ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی پروموٹ کر رہا ہوں یا ان کی کوئی پروموشن ہے، یہ ایز اے بینگ اکنامکس آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو پاکستان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین کوالٹی وائز اگر دیکھا جائے تو ایک بائک ہے جو ڈسکشن میں بہت زیادہ آتی ہے، وہ ہے ہونڈا۔ اب ہونڈا بائک کیوں میں بول رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے جو پارٹس ہیں وہ جینوئن ہیں بقول ان کے اور ہمارے، اور یہی ہماری پلاننگ جو ہوتی ہے سسٹم آف ایکسچینج کی، جو ہمارے لوگوں کی نیڈز ہوتی ہے، ہم انہی چیزوں کو بڑا نوٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے کیا ہے۔ اب ان کے پاس اگر انکم کم ہے تو چائنیز بائکس ہیں، چائنا کی بہت ساری بائکس ہیں، لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ اگر آپ کو کوالٹی وائز چاہیے اور آپ کو اپنی سیٹسفیکشن پوری کمپلیٹ کرنی ہے تو پھر ہونڈا جاپنیز بائکس ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بینکنگ اور کرنسی کے اگر نوٹس لائے جائیں تو پروڈکشن کے حساب سے ٹریڈنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ بھی ہیومن وانٹس کے حساب سے الٹیمیٹلی ایم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں سب سے زیادہ اہم چیز دیکھی ہوتی ہے ٹیکسیشن کا نظام، کیونکہ ٹیکسیشن کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں کوئی ٹریڈ کیوں کرنا چاہے گا، پروڈکشن کیوں کرنا چاہے گا؟ کیونکہ ٹیکسیشن ہی لوگوں کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ جب وہ لگان لگاتے تو حکومت کا پیسہ آتا ہے، حکومت پھر اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرتی ہے، پھر لوگوں پر پیسہ لگاتی ہے، اپنی عوام پہ پیسہ لگاتی ہے۔ جب عوام ہی اس چیز کو میکسیمم نمبر پہ لے کے جائیں گی تو وہ سیٹسفیکشن کا ہی کی، سوچو آپ کو کہاں سے لذت ملے گی؟ بجلی ہے لیکن مہیا نہیں ہو رہی، فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کیوں اپنے پیسے ضائع کیے بل کے اوپر؟ ضائع کرنا ہوگا نا آپ کو۔ اگر وہ 24 گھنٹے آپ کو بجلی فراہم کریے پھر آپ کی لذت پوری ہے، آپ کی سیٹسفیکشن پوری ہے، لیکن وہ پیسہ لگائیں گے تو بجلی بنے گی نا حکومت۔ جب پیسہ ہی نہیں ملے گا تو کہاں سے بجلی بنائے گی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ ڈیمز ہیں نہیں تو بجلی کہاں سے بنے گی؟ حکومت بنائے گی ڈیمز تو پھر ہوگا، تو حکومت کو پیسہ کون دے گا؟ عوام، ٹیکس کے طور پر۔ اور یہ جائز ہے بیٹا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جائز چیز ہے۔ اب آپ کی سیٹسفائی وانٹس ہوتی ہے، سیٹسفیکشن جو وانٹس ہوتی ہیں جو آپ کی لذت کی چاہت کو پورا کر دیتی ہیں، چاہت جو آپ کی ہے اس کی لذت پوری ہو گئی، آپ کو پورا سیٹسفائی کر گئی، تو آپ نے اس چیز کے اوپر جو صرف کیا ہے، جو خرچ کیا ہے، جو کھپت کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہ سیٹسفیکشن پوری نہیں ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ ڈگمگا جاتے ہیں اور آپ بول دیتے ہیں اٹھا کے کہ اپنا پیسہ میں نے ضائع کیا، تو پھر وہ کنزپشن کرائٹیریا ایز اے اکنامکس ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ چیز کے آگے چل کے طلب نہیں ہوگی، اور جب طلب نہیں ہوگی تو اس کی لذت نہیں ہوگی، اور اس کی جب لذت نہیں ہوگی تو اس کی کوئی چاہت نہیں ہوگی۔ سمپل طریقہ ہے بیٹا،
ایک بہت آسان طریقہ ہے، اسی طرح میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور آپ اسی طرح سمجھو تو بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو کوئی شیئر کرنا ہے یا کامنٹ کرنا ہے تو ضرور کریں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو تب بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اس چینل کو، اس علم کو ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔